हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर अल्लाह न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. صدر عالي مقام علم وعمل کی جامع شخصیت حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ضلعی کنوینر مولانا محمود بیگ صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء اور علاقے کی مؤثر شخصیات، بطور خاص دھارمی سے تشریف لائے ہوئے مولانا سید سلیم صاحب ندوی زید مجدہم، ہمارے عزیز بھائی جناب مولانا مفتی علی صاحب اور تمام ہی علماء
بھائیوں، تحفظ شریعت کے سلسلے میں آج کا یہ اجلاس رکھا گیا ہے، اور بہت اچھا ہوا کہ عنوان طے کرنے والوں نے صرف تحفظ شریعت کے بجائے اس اضافے کے ساتھ عنوان رکھا ہے کہ تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داری، ورنہ ہم مسلمانوں کا عام طریقے پر حال یہ ہے کہ جب تحفظ شریعت کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ شریعت پر حملہ باہر سے ہو رہا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمارا جلسہ، ہمارے نعرے، ہمارے جذبات اور مقرروں کی نرم اور گرم باتیں بہت کافی ہیں۔ اس لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جلسے میں حرارت ایمانی پیدا کر کے مقرر بھی گھر رخصت ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ گھر جا کر پہلے سے زیادہ موٹا لحاف اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اور عمل کے راستے پر ہمارے آپ کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم اپنے اوپر آنے والے حالات، اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کا سبب اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ عام طریقے پر یہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور اپنی عقل سے سبب ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ شریعت پر حملہ ہو رہا ہے اس لیے کہ حکومت خراب، ہمارے اوپر جان و مال کی آفتیں آ رہی ہیں اس لیے کہ ملک میں رہنے والی ایک بڑی اکثریت ہماری دشمن، سارا قصور دوسروں کے سر ڈال کر ہم لوگ بالکل اپنے آپ کو معصوم قرار دے دیتے ہیں، اور اپنی عقل سے طرح طرح کے سبب تلاش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اپنی غلطی، اپنے اوپر آنے والے حالات کی اصل وجہ اپنی ذات میں تلاش کی جائے، اور صاف بتایا گیا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے آپ کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، لیکن اس طرف نگاہ جانے کے بجائے دوسرے اسباب پر نظر جاتی ہے، اور اپنی عقل ہم استعمال کرتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، مختصر ہے، اور انسان کی عقل ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے۔ ابھی جب میں آیا تو مفتی انیس صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ انسان کی عقل ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ جہاں جا کر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کی شروعات، اور
انسان کی عقل بڑی محدود، اس کا علم محدود، بہت تھوڑا علم انسانوں کو دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا، بہت مختصر۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ مختصر علم بھی ہم سے سنبھلتا نہیں ہے، تھوڑا سا علم پا کر ہم پیجامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مولوی میں بھی ذرا علم آ گیا تو اب چال ڈھال رنگ انداز سب بدلنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے جو پروفیسر ہیں دوسرے علاقے میں دوسرے حصے میں پڑھنے پڑھانے والے، ان میں بھی علم آ جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح اور اصلی علم وہ ہے جو انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، جو علم انسان کے اندر برتری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جو علم انسان کو راہ راست سے دور لے جائے۔ شیخ سعدی کی زبان میں وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ ہاں علمے کے رہے حق نہ نمایت جہالت، وہ علم جو صحیح راستہ نہ دکھائے جہالت۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کا علم اس کے اندر تواضع کی شان پیدا کرے، بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کا علم اس کے اندر جھکاؤ پیدا کرے، اور وہ جتنا علم میں اونچا ہوتا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے احساس سے اس کا سر نہیں جھکتا جاتا۔ یہ اصل علم ہے۔ لیکن انسانوں کی عجیب مصیبت، تھوڑا سا علم آ گیا بس قابو سے باہر۔ حالانکہ علم بہت مختصر انسان کو دیا گیا، بہت تھوڑا علم۔ لسان الحسن اکبر الہ آبادی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اشعار میں بڑی کام کی باتیں کہا کرتے تھے۔ شعر تو ان کا ذرا مشکل ہے، عام لوگ اللہ کرے سمجھ لیں، ہمارے علماء بھی اچھی طرح ہمارے علماء سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، ورنہ بھائیوں کھاؤ گے ایک دن جوتی تم۔ اوتیتم کا قافیہ جوتی تم لائے کہ من العلم قلیلا کو دیکھو بعد اوتیتم، ورنہ بھائیوں کھاؤ گے ایک دن جوتی تم۔ وہ بڑے کام کی باتیں ہنستے کھیلتے بیان کیا کرتے تھے۔ ہمارے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اکبر الہ آبادی اپنی شعری صلاحیت پر ظرافت کا کپڑا غلاف نہ ڈالتے تو وہ علامہ اقبال سے بڑے شاعر ہوتے۔ ان کی قدرت شعر پر غضب کی تھی، چھوٹے چھوٹے مصروں میں بڑی باتیں بیان کرتے تھے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہمارے جوان بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو لمبی فہرست مطالبات کی دیتے ہیں، ہماری دلہن ایسی ہو، سارے اوصاف اور ایسی صفات لکھتے ہیں جو سوائے جنت کی حور کے کسی میں ملے ہی نہیں، وہ سب لکھ دیتے ہیں۔ اس کا رنگ ایسا ہو، اس کا قد ایسا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ نہیں تلاش کر رہے ہیں، کوئی غزل تصنیف فرما رہے ہیں، اور پھر ماں باپ کے سپرد کر دیا گیا کہ اب تلاش کر کے لائیے۔ اب وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں کوئی ملتی ہی نہیں۔ ادھر جو صاحبزادے ہیں وہ بھی بیچارے جوانی سے ازڑ عمری کی طرف جا رہے ہیں، اور نکاح میں غیر ضروری تاخیر ہو رہی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فہرست تو دے دی گئی کہ ہمارے لیے لڑکی ایسے ڈھونڈ کے لائیے، اور خود کبھی وہ آئینے میں جا کے اپنی شکل دیکھے تو معلوم ہو کہ وہ خود کیا لکھیں گے کہ
ایسی لڑکی تلاش کی جائے جس کا رنگ بالکل صاف ہو، گوری چٹی ہو، چاہے خود کالے کلوٹے جب جیون رام ہو، لیکن ان کا مطالبہ اپنی جگہ ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے اسی پہ ایک شعر کہا، یہ جو بے جوڑ رشتے ہو جاتے ہیں اس پہ ایک شعر کہا، فرمایا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، یعنی جب نکاح ہوا دلہن سے ملنے گئے تو شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا، لا الہ الا اللہ۔ تو اکبر الہ آبادی قرآن پاک کی آیت کا سہارا لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت کو سمجھو کہ بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا، تمہاری صلاحیت تھوڑی، علم تھوڑا، عقل تھوڑی، اگر تم اپنے علم اپنے عقل سے کوئی سبب تلاش کر کے لاؤ گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک دلچسپ قصہ سناتے تھے، فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 پاگل بیوقوف وہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک سڑک سے جا رہے تھے، انہوں نے راستے کے کنارے ایک اونچا مینار دیکھا، بڑا اونچا 100-150 فٹ اونچا مینار۔ تو تینوں بیوقوف آپس میں بات کرنے لگے، ایک نے کہا کہ انسان تو 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، اتنا اونچا مینار کیسے بن گیا؟ تو وہ بیوقوف تینوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، ویسے ہی لمڑے لوڑے گھوڑے تھے ان کے، وہ بھی دوڑانے لگے، اب سبب تلاش کر رہے کہ اتنا اونچا مینار کیسے بنا۔ تو ایک نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ آج کے دور کا تھوڑی ہے، یہ اسی زمانے کا ہے جب لوگ بھی اتنے ہی اونچے اونچے ہوا کرتے تھے، اسی وقت یہ بنا، اس لیے اطمینان رکھو کہ انسانوں ہی نے اس کو بنایا ہے، اور چونکہ اتنا قد ان کا لمبا ہوتا تھا اس لیے انہوں نے بنا لیا۔ دوسرے نے کہا چپ رہے، اتنے لمبے انسان کب ہوتے ہوں گے، تجھ کو نہیں معلوم، یہ مینار زمین پر بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہ دوسرا دور کی کوڑی لے کر آیا۔ اب تیسرا جو ان تینوں میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھا، یعنی بیوقوفی میں بھی چمپئن تھا، اس نے کہا تم دونوں بیوقوف ہو، ایک کہتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بنا جب لوگ اتنے اونچے ہوتے تھے، ایک کہتا ہے زمین پہ بنایا گیا، کھڑا کر دیا گیا۔ او بیوقوفو، تم سے کس نے کہا یہ مینار ہے؟ یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا ہے، کنواں ہے الٹا کر دیا گیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح ان بیوقوفوں نے اس مینار کا سبب تلاش کرنے میں ٹھوکر کھائی، اسی طرح آج کے دور کے مسلمان بھی اپنے اوپر آنے والے حالات اور مصیبتوں کا سبب تلاش کرنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے علم اور اپنے عقل کو نظر انداز کر کے خدا تعالیٰ کے علم پر یقین کریں اور قرآن پڑھیں، جس میں صاف کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد پھیل رہا ہے، جو بگاڑ آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف انسانوں کی ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، جو آفت تم پر آتی ہے، تمہارے خلاف جو تدبیریں ہوتی ہیں، جو سازشیں رچی جاتی ہیں، یاد رکھنا ان سب سے پیچھے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تمہارے گناہ اور نافرمانی کے نتیجے میں حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم اپنے پیروں سے رونتے ہو اور اللہ کی شریعت کو اپنے قدموں تلے پامال کرتے ہو، تب اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کرتا ہے جو تمہارے دین میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم پر آنے والے حالات وہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہے، خود ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کی تبدیلی کی فکر یہ حالات کے درست کرنے کا سبب ہے، حالات کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔
حالات تقریروں سے نہیں بدلیں گے، حالات جلسوں سے نہیں بدلیں گے، حالات سیاسی تدبیروں سے نہیں بدلیں گے، حالات تبصرے سے اور تذکرے سے اور آپس کی بات چیت سے اور رائے سے اور مشورے سے تبدیل نہیں ہوں گے، حالات جذباتی نعروں سے نہیں بدلیں گے، حالات جب بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے بدلیں گے اور خدا کا فیصلہ انسانوں کے اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں ظاہر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھیے کہ تحفظ شریعت کا یہ عنوان اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر گزر جائیں کہ ہم اپنی شریعت میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے، اور کس میں ہمت ہے کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کرے، ہرگز نہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور شریعت کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ شریعت کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم شریعت کی حکمت کو، شریعت کی باریکی کو، احکام شریعت کے حسن کو جانیں، علم حاصل کریں۔ ابھی ہمارے حضرت مفتی روشن صاحب نے فرمایا نا، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، سیکھیں اللہ کا دین کیا ہے مسلمان خود نہیں جانتا، اللہ کی شریعت کیا ہے مسلمان کو خود پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات میں کتنی باریکیاں ہیں، کتنا توازن ہے، کیسی خوبصورتی ہے اس نظام میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیسا انصاف رکھا ہے، مسلمان خود نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کتنی قیمتی چیز ہے، خدا تعالیٰ کی شریعت کے احکامات میں کتنی گہرائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کیا ہیں مسلمان نہیں جانتا۔ موٹی موٹی باتیں مسلمانوں کو معلوم نہیں، شریعت کے احکامات کی حکمتیں تو جانے دیجئے، فرائض تک کا علم نہیں، واجبات کا علم نہیں، نماز کے مسائل کا علم نہیں، روزے کے مسائل کا علم نہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو غسل کے فرائض معلوم نہیں، پاک صاف ہونے کے مسائل معلوم نہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں نکاح کرنے والے، نکاح کرنے والیاں، ان کو نکاح کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں احکام، اصول، آداب، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے معلوم۔ روز ہمارے ہاں سینکڑوں نکاح ہو رہے ہیں، سینکڑوں نکاح، لیکن آپ پوچھئے اتنے سارے علماء یہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ پوچھئے ان علماء سے کہ جن کے نکاح ہوتے ہیں کوئی ان میں سے آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت میرا نکاح ہونے والا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ نکاح کے بعد مجھ پر میری بیوی کے کیا حقوق ہوں گے، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک برتنا ہے، آپ مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے، میں آپ کے پاس روزانہ آ کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں آتا، بلکہ نکاح کی مجلس میں اگر مولانا صاحب ذرا لمبی تقریر کرنے لگ جائیں تو وہ نوشہ صحرے کے اندر ماشاءاللہ آگے پیچھے درود شریف لگا کر دلی دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ مولانا کو نیک ہدایت عطا فرما، کیسی بے وقوفی کی حرکت کر رہے ہیں، بے موقع تقریر فرماتے ہیں۔ یہ بھی کوئی موقع ہے جلدی سے مختصر انا اعطینا کل کوثر والی تقریر فرما دیں اور خطبہ نکاح پڑھا کے ایجاب و قبول کروا دیں، چھٹی کریں۔ کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بہنوں کا حال اور خراب ہے، میں آپ کو ذاتی تجربات کی روشنی میں بتا سکتا ہوں۔ میں اپنے یہاں خانقاہ میں بیٹھتا ہوں تو اللہ کی مہربانی اور بزرگوں کا فیضان کہہ لیجئے، سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور اپنے معاملات اور مسائل بیان کرتے ہیں، عورتیں آتی ہیں وہ اپنی پرچیاں بھجواتی ہیں اور اپنے حالات لکھ کر بھیجتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے مرد، بہت ساری پڑھی لکھی بہنیں، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں معلومات ہے،
نماز روزے کے مسائل کا علم نہیں. اتنے سارے لوگ ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن اگر میں پوچھ لوں کہ تیمم کے بارے میں ذرا بتا دیجئے، جب پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کرنا پڑتا ہے، تیمم کا حکم دیا گیا ہے، تو ذرا بتائیے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ تیمم کا طریقہ بتائیے ذرا، اگر پوچھ لیا جائے. تھوڑے لوگ ہوں گے بس، باقی کو علم نہیں. یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھیے اور ان کو دل کی گہرائیوں سے سنیے اور اپنی کمیوں کو جانچیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. اچھے خاصے مسلمان ہیں، شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ سب مسائل جانتے ہوں گے، لیکن جب گہرائی میں اتریے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں. ہمارے شہر مالیگاؤں کی، آپ بتائیے، دینداروں کا شہر کہلاتا ہے. ہمارے شہر مالیگاؤں کے ایک نوجوان بڑے ڈاکٹر، وہ چائنا سے پڑھ کر آئے، MBBS ڈاکٹر، اور بڑی اچھی ان کی پریکٹس. وہ میرے ساتھ ایک دفعہ سفر میں گئے، کہیں سفر کر رہے تھے اور ہم لوگ ایک جگہ اترے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد تھی، وہاں باجماعت نماز میں نے پڑھائی. 2 رکعت نماز میں نے، مسافر کا 2 رکعت نماز میں سلام پھیر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے جو ساتھ تھے، انہوں نے بھی 2 رکعت پہ سلام پھیرا. دعا ہوئی، باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب گاڑی میں، کار میں بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے عصر کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ ان کو قصر کے احکامات نہیں معلوم. سفر میں نماز قصر ہوگی پتہ نہیں ان کو. عمر آ گئی، اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی، اتنے پڑھے لکھے، دینی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے والے، اور صورتحال یہ کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ سفر میں نماز کا حکم کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تجربات کی روشنی میں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ مسلمانوں کو بہت علم ہے، بہت معلومات ہے. ایک مرتبہ میں کہیں گیا ہوا تھا، کسی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں چند نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں قریبی کھڑا ہوا تھا، آواز سنائی دیتی تھی. ایک جوان اس میں سے کہنے لگا کہ آسمانی کتابیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، آسمان سے اترنے والی کتاب کتنی ہے؟ تو وہ جوان جو ہے نئی تھے، وہ ان کو معلومات ہی نہیں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں. پھر ان میں سے کہنے لگا کہ 3 کتابیں ہیں. اس نے تورات، انجیل اور قرآن کہا. پھر یہ تذکرہ ہونے لگا کہ کن پر یہ کتاب اتری. تو میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ قرآن آدھا عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا اور آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. عجیب. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور اس کے نام کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے. وہاں تعلیم حاصل کرنے جانے والے پڑھے لکھے ذہین جوان بچے بچیاں ہوتی ہیں. وہاں امتحان لیا جاتا ہے. وہاں کے امتحان لینے والوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ ہم نے امتحانی پرچے میں یہ بات لکھی تھی کہ بتائیے حضرت فاطمہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا. اتنا آسان سوال ہم نے لکھا تاکہ جواب دینا آسان رہے. تو اس میں جواب دینے والے لڑکوں اور لڑکیوں نے اکثر نے یہ بات لکھی کہ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہ مثالیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان کس قدر پیچھے ہیں علم کے اعتبار سے. مسلمان کس قدر پیچھے ہیں دینی معلومات کے اعتبار سے، مسائل کے علم کے اعتبار سے. ہم اس گمان میں رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو تو اچھے خاصے معاملات، مسائل معلوم ہیں، حالانکہ معلوم نہیں. ایسے لوگ بھی جو اونچی شان کے مالک ہیں، جب ان کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھیے یا کوئی تجربہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت تو 0/0 ہے.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک مرتبہ چند علماء سفر پر گئے، ان کے ساتھ ایک لیڈر صاحب بھی تھے، بڑے عزت دار مشہور، وہ بھی گئے، اور لیڈر تھے وہ مسلمانوں کے لیڈر ماشاءاللہ، تو آپ اندازہ کر لیجیے۔ وہی اکبر کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے کہا تھا حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ سزا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ انہوں نے بالکل آخری بات کہتے کہ وہ گیا سنگ باری، وہ جو پتھر مارتے ہیں رمی جمرات شیطان کو کنکری مارتے ہیں، تو حج ادا کرنے گیا تھا اور وہ کنکری مارنے کے لیے گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ سزا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی دوسرے مارے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مگر تمہاری ہماری تو بڑی دوستی ہے۔ اور دیکھ لیجئے ابھی سیاست کا زمانہ آیا ہے، الیکشن کا زمانہ آیا ہے، دیکھ لیجئے گا ایسے سخت اور نازک حالات میں جب ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور نظریاتی جنگ پورے ملک میں جاری ہے، اور ایک طبقہ اپنی طاقت و قوت اور اپنی غلط شہرت اور اپنے اسباب اور اپنے وسائل اور اپنے روپے پیسے کی اس کے زور پر اقتدار پر پھر سے قابض ہونا چاہتا ہے، اور پورے ملک میں باخبر لوگوں کے اندر ایک بے چینی، ایک اضطراب کی کیفیت پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی بے شعوری کا عالم کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک اور قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان صرف ووٹ کاٹنے کا کام کرے گا وہاں بھی چار نمائندے مسلمانوں کے کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں، سوائے اس کے کہ اس کا نقصان مسلمانوں کو اور پورے ملک کو ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا، لیکن چونکہ ہم لیڈر ہیں، چونکہ ہم نیتا ہیں، چونکہ ہمیں اپنی سیاست کی دکان چمچانی ہے، چونکہ ہم کو حرام مال سے اپنی تجوریاں بھرنی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم 15-20 ہزار ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری ایک شان بڑھ جائے گی، ہماری عزت ہوگی، یا دوسری پارٹیوں کی طرف سے ہم کو پیسے ملیں گے، لاکھوں لاکھ روپے ان کو خریدنے پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان یہ بے شعوری کا کام کر رہے ہیں، ملت کو ڈبونے کا کام کر رہے ہیں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ امت کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ کھلی ہوئی غداری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی۔ ایسی نازک صورتحال میں تو ہر مسلمان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو بچا سکیں گے، ہم کس طرح اپنے ملک کو تباہی کے اندھار میں بچنے سے محفوظ کر سکیں گے، ہم اپنے مستقبل، اپنے قوم کے مستقبل کی بات میں کریں گے، لیکن آج تو ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ صاف اشارے دیے جا چکے ہیں کہ اگر اقتدار دوبارہ قائم ہوا تو کیا ہوگا، کیسی زہریلی باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، کیسے چھپے ہوئے ارادے کھل چکے ہیں، اور کیسی ناپاک سازشیں آشکارا ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان آگے کھولنے کے لیے، صحیح رخ پر جانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے قائدین اور اپنے رہنماؤں کے مشورے کے مطابق شاہراہ عمل پہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو قائد اور رہنما سمجھے ہوئے ہے، اور جس کو ذرا سا سیاست کی کچھ ہوا لگ گئی وہ تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ نہیں رہتا، مریخ پر اس کا بنگلہ بنا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کو دنیا میں دورے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ فیوز و برکات ہم بانٹ کر دوبارہ اپنے بنگلے واپس چلے جائیں، یہ سمجھتے ہیں۔ بہت ہی سنگین صورتحال ہے، اور یہ بات نکلی ہے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یاد رکھنا ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا خمیازہ تو ہم اب تک بھگت رہے ہیں، لیکن اگر اس مرتبہ بھی انتخابات کے موقع پر مسلمانوں نے اپنی بے شعوری اور اپنے رہنماؤں کی طرف سے اپنے رہنماؤں کی نافرمانی اور
ملی تنظیموں اور جماعتوں کی ہدایت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا تو یاد رکھنا ہمیں اتنے زمانے تک پہچانا پڑے گا جس کا کوئی حد اور جس کا کوئی شمار ہمارے پاس نہیں، لمبی مدت تک کے لیے ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس لیے حالات کو سمجھیے، حالات کی سنگینی کو سمجھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لیڈر صاحب بیچارے چلے گئے مولویوں کے ساتھ سفر میں، اور بڑے مشہور آدمی تھے، لیڈر تھے۔ اللہ کی طرف کی بات کہ ایک علاقے میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا اور وہاں پانی تلاش کیا گیا تو پانی ملا ہی نہیں۔ اب علماء تھے، انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت تنگ ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ لیڈر صاحب نے بھی سنا، اب ان کو چاہیے تھا کہ اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیتے علماء سے، لیکن پوچھتے تو ان کی 1.5 فٹ کی ناک کٹ جاتی، اس لیے انہوں نے خود ہی اجتہاد فرمایا۔ اجتہاد ماشاءاللہ، امام ابو حنیفہ کے بعد وہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو اجتہاد کا پورا حق حاصل تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف مٹی لے کے بیٹھے، اتنا تو معلوم تھا کہ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، مٹی لے کے بیٹھے اور ایک مٹھی مٹی منہ میں ڈالی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ۔ اب جو علماء نے دیکھا تو کہا، ارے اللہ کے بندے یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ میں کلی کر رہا ہوں، یعنی جیسے پانی سے وضو کیا جاتا ہے تو مٹی سے تیمم ہوتا ہے، ادھر وضو میں کلی ہے تو اس میں بھی مٹی سے کلی ہوگی۔ تو اجتہاد فرمایا انہوں نے، اور کلی وہ تو اچھا ہوا کہ کلی ہی پہ لوگوں نے دیکھ لیا، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی جاتی، تو اسی پہ روک دیا گیا کہ حضرت ذرا رکیے، آپ کو غلط مسئلہ معلوم ہے، آپ بھلا بتائیے۔ اتنے عزتدار آدمی ہیں، مشہور آدمی ہیں، مسلمانوں کی قیادت فرما رہے ہیں، تیمم کا مسئلہ تک نہیں معلوم، احکام شریعت کی باریکیاں تو دور کی باتیں، موٹے موٹے مسائل ہیں تو نہیں معلوم۔ آج کل رجب کے آخر میں، شعبان کے شروع میں خوب جلسے ماشاءاللہ مدرسوں مکاتب کے ہوتے ہیں۔ آج یہاں بھی مولانا اقبال صاحب کے مکتب کا مسافہ ہوا تو مکاتب کے جلسوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں وہ دینی معلومات سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، اور مختلف تقریریں، نظمیں، نعتیں، پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی جاتے ہیں، اگرچہ کہ تھوڑے ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو پیور اور خالص اجر و ثواب جو ہے وہ مشاعروں میں ملتا ہے، اس لیے وہ وہیں جا کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اتنا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ، شعراء کا کلام سن کے اور پھر شاعرات کے جلوے دیکھ دیکھ کے کہ اٹھا نہیں پاتے ہیں بیچارے اجر و ثواب، تو اس لیے مکتب مدرسے کے جلسے میں کم آتے ہیں، وہاں جا کے کون بیچارہ ذلیل و خوار ہو، اس لیے مشاعرے میں تو ہم خوب جاتے ہیں، اور مکتب مدرسے کے جلسے میں ہماری حاضری بس تبرک کے طور پہ ہوتی ہے، برکت کے طور پہ 25 30 40 50 آ جائے تو بیچارہ مولوی بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے جلسے میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے، بڑی تعداد میں۔ عجیب صورتحال، یاد رکھنا جو قوم اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرنے والے شخص کو اس کی ضروریات کے لیے ترسایا کرتی ہے، اور 15 منٹ مشاعرے میں کلام سنانے والے کو 50 ہزار روپیہ نذرانہ دیا کرتی ہے، وہ اللہ کی نظر رحمت کی حقدار نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تو ذلت ہی لکھی جائے گی۔ کیا صورتحال ہماری ہے؟ عالم دین وہ بیچارہ بیمار ہو جائے، اس کی بیوی بچے بیمار ہو جائیں، اس کے حالات ابتر ہو جائیں، لیکن ہماری جیب سے پیسہ اس کی مدد کے لیے نہیں نکلے گا۔ مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے ہم تیار نہیں، لیکن مشاعرے میں جو شاعر آئیں گے، اور اب تو شاعر ماشاءاللہ بیچارے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اب تو شاعرات کا جلوہ ہے جو دوسروں سے کلام لکھوا کے لاتی ہیں اور پڑھ کے سناتی ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں بھی ایسا تلفظ اختیار کرتی ہے کہ شیخ سعدی زندہ ہو جائیں تو آتے ساتھ انہی سے نکاح فرما لیں کہ آپ تو ماشاءاللہ ایسے قادر الکلام شاعرہ ہیں، آپ تو ہمارے حوالے حق میں تشریف لے آئیے۔ ہاں
عجیب کیا بدذوقی ہے ہماری، کیا صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے، اور میں درد ہے مجھے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور آپ کو اچھا لگے یا برا، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو منکر ہے اس پر ہم ٹوکیں۔ آپ ذوق شعری کی بنیاد پر بے حیائی کو عام کریں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ آپ اردو ادب کے نام پر، اردو ادب کے فروغ کے نام پر تماشے رچائیں اور ہماری زبانیں خاموش رہیں۔ مشاعروں کے بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں اور اس پر اس طرح کی تصویریں آج کل دی جاتی ہیں کہ ان میں اور فلموں کے پوسٹر میں کوئی سر منہ فرق باقی نہ رہے اور آپ یہ سمجھے کہ ہماری زبان خاموش رہے گی، ہرگز نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منکر کو منکر کہہ کر پکاریں، اور ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کو منکر کہے، اس لیے کہ اگر منکر کو منکر نہیں کہا جائے گا تو یہ عالم دین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے فریضے میں کوتاہی برتنا ہے۔ ہر عالم کی زبان سے حق کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے کسی امیر کی پیشانی پر شکن آئے اور چاہے کسی متولی مسجد کو بخار آ جائے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صاف کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی ہے اور ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بے حیائی، کوئی بے شرمی، ادب کے نام پر، شعر کے نام پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کسی بھی عنوان سے برداشت نہیں کی جائے گی۔ اعلان کر دیا گیا کہ بے حیائی کی ہر چیز کھلی ہو یا چھپی ہو اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے قرآن میں فرمایا گیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی ہر کھلی اور چھپی بات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ چوری چھپے بے حیائی، چوری چھپے بے حیائی کی جائے، کھلے عام بے حیائی کی جائے، کسی عنوان سے بے حیائی کی جائے، بدکاری کا ارتکاب کیا جائے، نظر بازی کی جائے، آنکھوں کی خیانت کی جائے اور پردے شرم کے پردے چاک کر دیے جائیں اور حیا کو سر عام نیلام کیا جائے، اس وقت ہماری زبانیں خاموش نہ رہیں، ہم صاف کہیں کہ یہ بے حیائی ہے اور بے حیائی حرام ہے اور بے حیائی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا اور بے حیائی کے نتیجے میں خدا کا قہر نازل ہوگا اور پوری امت کے اوپر مصیبت آئے گی۔ کیا آپ نہیں پڑھتے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دشمن قوم سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس قوم کے ایک جانکار شخص نے یہ رائے دی تھی کہ اگر موسیٰ ان کے لشکر پر غالب آنا ہے تو تم اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو سجا سوار کے ان کے راستے میں کھڑا کر دو، جو بے حیائی زناکاری کے راستے پر ان کے لشکر میں سے چلے گا اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح دشمنوں نے تدبیر کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کے لوگوں کو سمجھایا اور سب نگاہ نیچی کر کے گزرے اور کسی کے قدم بے حیائی کی طرف نہیں بڑھے۔ بس ایک شخص تھا جس سے نافرمانی ہوئی، اس نے نگاہ اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھ لیا اور فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے زناکاری کے راستے پر چل پڑا اور ایک خیمے میں جا کر ان دونوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور طاعون کی وبا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے لشکر کے اوپر ڈالی گئی۔ ایک گنتی نکلتی تھی اور آدمی گرتا تھا اور مر جاتا تھا اور تھوڑی دیر میں 70,000 لوگ ختم کر دیے گئے۔ خدا کا ایسا قہر اترا ایک شخص کی بدکاری کے نتیجے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس جماعت میں کھٹا مضبوط طاقتور انسان تھا جو اس وقت شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ قوم کے اندر اللہ کا عذاب آیا ہے اور طاعون کی وبا پھیلی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص نے بدکاری زناکاری کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ طاقتور فرد، اس نے کہا کہاں ہے وہ بدکاری کرنے والا؟ بتایا گیا اس خیمے میں ہے۔ وہ گیا اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر اور اس نے اس مرد اور اس عورت کو اپنے نیزے میں پرو لیا اور دونوں کو ایسا طاقتور تھا کہ دونوں کو اپنے نیزے میں پرو کر باہر لے کر آیا اور ان دونوں کی لاش اس نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ پاک پروردگار جو تیرا حکم توڑے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تب
کہیں جا کر اللہ کا عذاب تھما اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوا۔ بے حیائی اور بدکاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس لیے ہر بے حیائی پر روک لگنی چاہیے۔ آج کل کیا صورتحال ہے، ہم مکتب مدرسے کے جلسوں میں آتے ہیں، وہاں بچے بچیوں کو انعام دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی حاضری لکھانے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرے خرافات کی چیزوں میں ہمارا بہت جی لگتا ہے، بڑے پیسے ہمارے پاس، اور ہماری کنجوسی اس وقت سخاوت سے بدل جاتی ہے۔ ہمارے شہر میں ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، ایک مسجد کے تعاون کے سلسلے میں مجھے ان سے کچھ کہنا تھا کہ مسجد کے سلسلے میں وہ کچھ تعاون کریں، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے نہ کہیے، اس لیے کہ عام طریقے پر وہ مسجد مدرسے میں تعاون نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو یہ علم ہے کہ وہ امیر آدمی ہیں اور پیسے خوب خرچ کرتے ہیں، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں ان سے کہوں۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو یہ صحیح معلومات ہے کہ وہ پیسے خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ کس مد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہر سال 10 لاکھ روپے مشاعرہ کروانے پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد مدرسے میں نہیں دیتے۔ یہ صورتحال ہمارے سماج کی ہے، اور پھر ہماری کنجوسی، اللہ اکبر، مسجد مدرسے کے سلسلے میں، یتیم بیوہ فقیر کے سلسلے میں ہماری کنجوسی تو ضرب المثل ہے۔ ابھی میں نے دوپہر کی تقریر میں بھی سنایا، کتابوں میں لکھا ہے کیسی کنجوسی ہمارے اندر ہے۔ کتاب میں ہے کہ بڑا امیر کبیر شخص تھا، اور جتنا امیر تھا اتنا ہی کنجوس تھا، جتنا بڑا امیر اتنا ہی کنجوس، اور بڑی دکان اور بڑی جاگیریں جائیداد۔ ایک دن ایک فقیر بیچارہ چلا آیا اس کی دکان پر، کہنے لگا بھوکا ہوں کچھ کھلا دیجیے۔ تو اس نے چاہا کہ اس کو کیسے بھی روانہ کیا جائے، کہنے لگا اچھے ہٹے کٹے تو دکھتے ہو، جاؤ خود سے کماؤ، محنت مزدوری کرو اور کھاؤ، کہاں چلے آئے بھیک مانگنے؟ بجائے اس کے کہ بھیک دیتا، واضح و نصیحت شروع۔ ہارون الرشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس گاؤں دیہات سے کوئی شخص آیا، کہنے لگا حضرت حج کرنے جانا چاہتا ہوں، کچھ مدد کر دیجیے۔ ہارون الرشید نے کہا اپنے مال سے حج کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت پیسہ کم ہے، کچھ آپ دے دیجیے، چلا جاؤں گا حج کرنے۔ تو ہارون الرشید نے کہا اگر تیرے پاس پورا پیسہ نہیں ہے تو تجھ پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے مدد لینے آیا تھا، مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو دوسرے مفتی بھی ہیں، میں تو آپ سے مدد لینے آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے نہیں آیا ہوں۔ تو وہ جو تھا اس نے بھی واضح و نصیحت شروع کر دی، کنجوس شخص، لیکن وہ فقیر بھی انٹرنیشنل فقیر تھا ماشاءاللہ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مودی جی صلی اللہ سے کچھ اس کی رشتہ داری رہی ہو، تو ایسا بھی ممکن ہے، اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کسی کو لگا دیجئے کہ پی ایچ ڈی کا مقالہ اس پہ لکھے۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں، جب تک ہم لیں گے نہیں جائیں گے نہیں۔ اب دکاندار نے دیکھا کہ یہ کمبخت بڑا بے شرم ہے، جاتے ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلا کر کہنے لگا، بہت سارے نوکر تھے، وہ عربی میں لکھا ہوا قصہ ہے، وہ کہنے لگا کہ یا بشیر کل نذیر فلیکن لامیر فلیکن لوزیر ان یؤتی خبزا لهذا الفقیر، کہ بشیر تم نذیر سے کہہ دو، وہ امیر سے کہہ دے، وہ وزیر سے کہہ دے کہ اس بھیک منگے کو ایک روٹی دے دو۔ اتنی لمبی بخاری شریف کی سند اور اس کے بعد ایک روٹی، اتنی لمبی سند کے بعد ایک روٹی۔ وہ تو بھیک منگا جو تھا فقیر، وہ بیچارہ پہلے ہی سے جلا بھولا تھا، اس لیے کہ یہ دینے کے لیے تو کچھ تیار تھا نہیں، بڑا کنجوس، بلکہ مہا کنجوس، کنجوسوں کا بھی امام۔ تو اس نے اب جب دیکھا کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہی ایک روٹی، تو اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ قل لجبریل فلیقل لمیکائیل فلیقل لاسرافیل فلیقل لعزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل، کہ اللہ آپ جبریل سے کہہ دیجئے، وہ میکائیل سے کہہ دیں، وہ اسرافیل سے کہہ دیں، اور وہ عزرائیل ملک الموت سے کہیں کہ اس کمبخت کنجوس کی روح نکال دی جائے، یقبض روح ھذا البخیل، اس کی روح نکالی جائے، خس کم جہاں پاک۔ تو
تو مسجد مدرسے کے معاملے میں ہم کنجوس ہیں اور دوسرے معاملات میں ہم سخی ہیں۔ میں جو آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ مکتب کے جلسے میں آپ شریک ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے دینی معلومات، حدیث، قرآن سنیں اور دل کے سچے احساس کے ساتھ فیصلہ کریں کہ جتنی معلومات ہمارے 8-10 سال کے بچے کو ہے کہ آپ 50 سال کی عمر میں اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے جو آج ہمارے بچے مکاتب میں حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مکاتب اور مدارس کے اس نظام کو خدا تعالیٰ کی رحمت سمجھیے، اور یہ جو دینی تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں مکتب قائم ہو، چند گھروں کی آبادی بھی مسلمانوں کی ہو، وہاں بھی ایک مکتب قائم ہو۔ اگر مسجد نہیں ہے کسی درخت کے نیچے مکتب قائم ہو، اگر کوئی درخت نہیں ملتا ہے تو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر، چوکھٹ پر مدرسہ مکتب قائم ہو، چند لوگ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کثرت تعداد کو نہیں دیکھتا، جنگل میں بھی اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ مکاتب کا نظام پھیلے، بڑھے، تعلیم عام ہو اور پڑھے لکھوں کی جماعت تیار ہو۔ یہ جو ابھی اعلان کیا گیا دینی تعلیمی بیداری مہم کا، آپ بس یوں ہی سرسری سن کے نہ گزر جائیے۔ جو ہماری تباہی، پستی، زوال کا اصل سبب ہے جہالت، اسے ہمیں دور کرنا ہوگا، اور جو مکاتب مدارس کا نظام چل رہا ہے اس کو طاقت پہنچانی ہوگی۔ میں صاف صاف کہا کرتا ہوں اور کسی کے دباؤ کے بغیر کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی سنستھا، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو دین کی وہ بنیادی خدمت انجام دے، جو دین کی تحفظ اور دین کی نشر و اشاعت کا وہ کام کرے جو مکتب اور مدرسے سے ہوا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خدمت گزار ادارہ اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے، سب سے زیادہ دین کی حفاظت اگر کہیں سے کی جا سکتی ہے وہ مکاتب کا یہ نظام ہے۔ آج ہم اپنے 10 سال کے بچے یا بچی کے دل پر مکتب میں اس کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا نقش اس کے دل پر قائم کریں گے۔ یاد رکھنا اگر اس کے دل پر مضبوطی سے یہ نقش قائم ہو گیا تو مرنے دم تک دنیا کی کوئی طاقت اس سے توحید کی امانت کو چھین نہیں سکتی ہے اور کفر کا سکہ اس کے دل پہ جمایا نہیں جا سکتا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ ادارے، اور ان کی حفاظت، ان کا قیام، ان کے بقا کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی حلال کمائی خرچ کیجیے۔ خیر، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں ایک مکتب کے جلسے میں ایک دفعہ شریک ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بیچارے پروگرام پیش کر رہے تھے۔ ایک بچے نے فجر کی اذان دی، عشاء کے بعد کا وقت تھا، مکتب کا جلسہ ہے لیکن اس کو سکھایا گیا تھا تو اس نے الصلاۃ خیر من النوم کے اضافے کے ساتھ اذان دی۔ پھر ایک بچی آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بڑی معلومات بیان کی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بھی بتایا۔ جب میری باری آئی تو میں نے 2 بات کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ بہت اچھا ہوا کہ مکتب کے منتظمین نے اس بچے سے فجر کی اذان دلوا دی، اس کی برکت سے 1 سال کے بعد کچھ ایسے مبارک لوگ ہوں گے جنہوں نے فجر کی اذان سنی ہوگی، تو اس کی برکت سے کم فجر کی اذان تو سن لی، چاہے نہ وقت ہی سنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس بچی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بھی لیا تھا، اور معلومات کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذرا آپ لوگ بتائیے کہ حضرت کی نانی کا کیا نام تھا؟ تو سب حالانکہ تھوڑی دیر پہلے سن چکے تھے لیکن ہم لوگ تو دھیان سے سنتے ہیں نہیں۔ آج کل تو ہمارا سارا دھیان، سارا استحضار، ساری توجہات ہماری موبائل شریف کی طرف رہتی ہے، آل شیطانیہ، ہمارا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، کون کیا بھیج رہا ہے، کون کیا ہم کو معلومات دے رہا ہے۔
امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کون مرا، جاپان کے صدر کو چھینک آئی کہ نہیں آئی، اور وہ فلاں ہیرو صاحب جو ہیں ان کے گھر بچہ ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والی ہے، ان کی اہلیہ امید سے تھی تو وہ اداکارہ جو بیچاری ہیں ان کے ہاں کچھ خوشخبری آئی کہ نہیں آئی، اور پھر پیدا ہونے والا یا ہونے والی اس کا کیا نام رکھا جائے گا، ماشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری تجویز کے مطابق تو ہوا کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس میں بڑی ہماری توجہ رہتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے میں نے جب پوچھا کہ بتائیے، کوئی ایک آدمی نہیں جو بتا پاتا، میں نے کہا کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو حضرت کی نانی کا نام میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ کو اپنی نانی کا نام یاد آ جائے گا مگر ان کی نانی کا نام یاد نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دھیان سے سنا ہی نہیں اور کبھی آپ نے یہ سیرت کی معلومات حاصل کی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے شریعت کا علم حاصل کرنا، سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری، اور صرف یہ نہیں کہ آپ نماز روزے کے مسائل معلوم کریں، صرف یہ نہیں بلکہ آگے بڑھ کر جو شریعت کے احکامات کی حکمتیں ہیں ان کو آپ جانیں۔ یاد رکھنا جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کی تہ میں اترتا ہے، باریکیوں کو جانتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا نظام ہمیں عطا کیا ہے، کیسی پاکیزہ شریعت اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک موٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک نظام عطا کیا اور ایسا پاکیزہ نظام کہ پوری دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لیجئے، ساری تہذیبیں، سارے مذاہب، سارے دھرم، سارے بے دھرم لوگ، ان سب کے معاشرے اور سماج کو قریب سے دیکھ لیجئے، جو خدا کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، جو ایک خدا مانتے ہیں، جو تین خدا مانتے ہیں، دنیا میں تو طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے خدا ہی کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے اب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، تین کا ایک ہے، ایک کا تین ہے، ایسا ریاضی کا قاعدہ بیان کرتے ہیں جو آج تک دنیا کے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ایک تین کیسے ہو گیا اور پھر تین ایک کیسے ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایسے افراد بھی دنیا میں ہیں جنہوں نے تمام مذاہب سے بغاوت کی، اپنے آپ کو ملحد اور دہریہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم کسی مذہب کے ماننے والے نہیں اور ہم کسی تہذیب کے ماننے والے نہیں، ہم آزاد ہو گئے اور اپنے ایک نظریے کو لے کر دنیا میں چل پڑے۔ ان سارے علاقوں میں سارے انسانوں کے یہاں جا کر دیکھ لیجئے کہ شادی کا کیا نظام ہے، اور اس کے بعد اسلام کے نظام نکاح پر غور کیجئے، شریعت نے جو پاکیزہ نظام نکاح کا عطا کیا ہے اس کو دیکھیے کہ کیسی پاکیزگی ہے اس نکاح کے نظام میں، کیسی خوبصورتی ہے اس نظام میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں رکھی ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حقوق کے کیسے تقسیم فرمائی ہے، شریعت نے بیوی کو کیسا حق دیا، شوہر کو کیسا حق دیا، نظام چلانے کے لیے شوہر کا درجہ ذرا اوپر رکھا، بیوی کا درجہ کچھ نیچے رکھا، لیکن اس کے جذبات کی رعایت، اس کی تمناؤں اور ارمان کی رعایت، اس کی خواہشات کی رعایت کرنے کی تاکید کر دی گئی اور حکم دے دیا گیا کہ عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توازن برقرار رکھا، ایک طرف بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو یہ کہتا، بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، یہ مقام ہے شوہر کا، اور دوسری طرف شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا جو کریم انسان ہوگا، شریف انسان ہوگا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کی رعایت کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین ہے،
اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ او خاتون، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی خدمت کر کے بڑا اجر حاصل کر سکتی ہے۔ ان حسن تبعل المرأة یعجل الجہاد فی سبیل اللہ، ایک عورت کا، ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے، جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ایوب کے صبر کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتی ہے، اللہ اس کو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ کیسا توازن ہے، کیسا خوبصورت نظام ہے۔ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار بناؤ، ہنستے مسکراتے رہو، ایک دوسرے کی رعایت کر کے جنت والی زندگی کا مزہ دنیا میں حاصل کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنے گھر واپس لوٹ کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اس کی بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کیسا نظام ہے۔ اور پھر اس کی جو حکمتیں، تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ کیا کیا حقوق متعین کیے گئے۔ کہہ دیا گیا کہ بیوی اگر کچھ کمائے تو وہ اس کی ملکیت ہے، اس میں تم اپنا حصہ نہ بٹاؤ۔ شوہر کما کے لائے گا، بیوی کو کھلائے گا، بچوں کی پرورش کرے گا، اور اس کے ساتھ اس کی حفاظت کی خدمت انجام دے گا، نگراں بن کر رہے گا، اور ہر طرح اس کے جذبات کی، اس کے ارمان اور خواہشات کی رعایت کرے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقدس انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ السلام کیسی محبت اپنی ازواج سے فرماتے ہیں اور کیسی رعایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے وقت کم عمر تھی اور وہ کبھی کبھی کھیلتی بھی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل کی چیزوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ آپ کی عمر زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ طاق میں کچھ کھلونے رکھے ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کچھ کھلونے کھیلتی ہوں۔ حضرت نے کہا بتاؤ، اور آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھی۔ اس میں ان کھلونوں میں گھوڑے کی شکل کا بھی ایک کھلونا تھا جس کے 2 پر بھی لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے تو 2 پر بھی ہیں۔ تو حضرت عائشہ اتنی ذہین خاتون تھی، فوراً فرمایا اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحة، اللہ کے پاک رسول کے آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کا جو گھوڑا تھا اس کے پر بھی تھے؟ یہ وہی حضرت سلیمان والا گھوڑا ہے، حضرت سلیمان والا گھوڑا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیسی پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور مدینہ منورہ میں کھیل تماشا دکھانے والے حبشی آئے ہیں عید کے دن جو تماشے دکھا رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں حضرت عائشہ سے دیکھو گی؟ انہوں نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ آپ آڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ نے اپنی تھوڑی اپنا سر حضرت کے کندھے پر رکھ دیا اور کھیل دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی تو حضرت نے پوچھا اب سیر ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک ہماری ماں عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ اب میرا جی بھر گیا ہے، اس وقت تک آپ کھڑے رہے، حالانکہ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ کیسی رعایت فرماتے تھے آقا علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کیسا معیار قائم کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی ہیں، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اندر حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی ہوئی تھی، ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی جلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قدم رکھا تو اندر سے کانوں میں آواز آئی، گویا کہ حضرت
ختیجہ زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ وہیں بیٹھ گئے, روتے ہوئے آپ بیٹھ گئے. روایت ہے کہ آپ نے اس کے بعد گھر کے لوگوں سے کہا ختیجہ کی بہن حال آئی ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی بہترین ضیافت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کیسا معیار قائم کر کے بتایا. حضرت زینب کے شوہر ابو العاص قید ہو کر آ گئے تھے, اس وقت تک وہ کافر تھے, بدر کی لڑائی میں قید ہو کر آئے. حضرت نے اعلان کیا تھا کہ قیدیوں کے لیے مال بھیجا جائے فدیے کے طور پر, تب ہم قیدیوں کو چھوڑیں گے. حضرت زینب نے آپ کی صاحبزادی نے اپنے گلے کا ہار حضرت کی خدمت میں قاصد کے ذریعے بھیجا کہ یہ لے لیجئے, میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مکے سے آنے والا قاصد وہ ہار پیش کرتا ہے کہ زینب نے بھیجا ہے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے. وہ ہار حضرت ختیجہ کا تھا جو نکاح کے موقع پر انہوں نے اپنی صاحبزادی کو دیا تھا. روایت میں ہے کہ جب ہار پیش کیا گیا تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو لیا, پھر آپ اس کو الٹنے پلٹنے لگے, اس کو دیکھتے تھے اور پھر آپ رو پڑے. یادیں تازہ ہو گئی حضرت ختیجہ کی, آپ اس کو الٹنے پلٹتے تھے اور کائنات کے سب سے عظیم انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ازدواجی زندگی میں کس طرح کی محبت کی جائے. آپ نے بتایا کہ شوہر کس طرح کی زندگی گزارنے والا شوہر بنے گا. آپ نے بتایا کہ گھر کی زندگی کیسے پاکیزہ زندگی بنائی جائے گی. یہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کا انتقال مکے میں ہو گیا, دفن کر دی گئی. جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. شیخ محمد راتب نابلسی شام کے مشہور عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے کتابوں کے حوالے سے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت تشریف لائے اور اس وقت بڑے بڑے مشرکین نے دعوت دی کہ آج رات ہمارے گھر قیام کر لیجیے, تو آپ شاہ حجاز ہیں, ہمارے گھر رات کو قیام کیجیے, ہمارے گھر کھانا کھائیے. آپ نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی. صحابہ نے یہ سوچا کہ آج شاید حضرت مکہ میں آپ تشریف لائے ہیں زمانے کے بعد, خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا ہے, تو آپ اللہ کے گھر میں رات کو آرام کریں گے, خانہ کعبہ میں آپ استراحت فرما ہوں گے. لیکن جب رات گہری ہو گئی تو ہمارے آقا نے فرمایا انصبوا لی خیمۃ عند قبر ختیجہ, میرے لیے رات گزارنے کا خیمہ ختیجہ کی قبر کے پاس لگا دو, ہم وہاں رات گزاریں گے. پھر آپ تشریف لائے, فتح مکہ کے بعد پہلی رات ہے, آپ تشریف لائے, آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا تھا. رکز لواء النصر امام قبر ختیجہ, آپ نے فتح کا جھنڈا حضرت ختیجہ کی قبر کے سامنے گاڑ دیا. لیعلم الناس جميعا ان وراء هذا الفتح المرأة العظیمة التي في القبر, تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کرتا, تاکہ آپ دنیا کو بتا دیں کہ آج مکہ فتح ہوا ہے تو اس خاتون کی قربانیاں بھی اس فتح کے پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر پر کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے. آپ کو کیا کیا باتیں یاد آتی ہوں گی, مکہ کی وہ تنگ و تاریخ, مکہ کی وہ تاریخ راتیں آپ کو یاد آتی ہوں گی جب سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے اس خاتون کے جو رات کی تنہائیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ان کے پیاسے بن گئے تھے, مگر وہی خاتون تھی جو کہا کرتی تھی کہ میرے سرکار خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ مہمان نواز ہیں, آپ غریبوں کے خدمتگار ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مصیبت زدہ انسان کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ پریشان حال انسان کا سہارا بن جاتے ہیں. میرے سرکار خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کو یاد آتا ہوگا کہ میں غربت کے زمانے میں تھا, یہی خاتون تھی جس نے اپنا مال مجھ پر لٹا دیا. آپ کو یاد آتا ہوگا کہ میں غار حرا کی تاریکیوں میں جاتا تھا تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی میں سے کوئی نہیں آتا تھا. اگر کوئی آتا تھا تو یہی 50 سال سے زیادہ کی عمر میں یہ خاتون گھر سے کھانا بنا کر اس تنگ و تاریخ غار میں مجھ کو پہنچانے کے لیے آتی تھی اور کھانا پیش کر کے کہتی تھی کہ سرکار آپ اللہ کو ضرور یاد کیجیے مگر یہ ہدیہ قبول کیجیے, یہ کھانا کھا لیجیے, اور ان سے کچھ باتیں کر کے اس بلندی سے واپس اپنے گھر تشریف لاتی تھی. آپ نے ان کو یاد فرمایا اور کائنات کے انسانوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا اور بتایا کہ خدا کی شریعت ایسی حسین شریعت ہے جو دنیا میں بھی
خوبصورتی عطا کرتی ہے، دنیا میں بھی راحت دیتی ہے، اور یہی اللہ کی شریعت ہے جو کل قیامت کے دن انسانوں کو کامیاب کرے گی۔ بڑے سے بڑا انسان ہو، مالدار ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، شہنشاہ اور بادشاہ ہو، قسم خدا کی اگر اس میں کفر کا ایک حصہ بھی ہوگا تو قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب بس وہ ہوگا جو اللہ کے دین پر اور اس کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیسا پاکیزہ نظام اللہ نے شریعت کی شکل میں عطا کیا۔ صرف ایک مثال ہے ازدواجی زندگی کی، اس نظام کی، اور اس کی بڑی تفصیل ہے جس کے بیان کرنے کا موقع ہر طرح راحت رکھی گئی، رعایت کی گئی، یہاں تک فقہا نے لکھ دیا کہ اگر بیوی گھر میں تنہا ہو اور وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو اور شوہر کو نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہو، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کی بیوی کسی چیز سے خائف ہے، ڈری ہوئی ہے، اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو وہ جماعت کر دے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ کیوں یہ بات ہے؟ شریعت میں یہ خوبصورتی، شریعت میں یہ حسن کبھی آپ نے جانا؟ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کیسے پاکیزہ ہیں؟ اس کو سیکھیے، اس کو جانیے، شریعت کے ہر حصے کو سمجھنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی زندگی میں لائیے۔ حفاظت شریعت کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جتنی کوششیں باہر سے شریعت پر عمل کی ہو رہی، یاد رکھیے کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں ہوگی اگر ہم اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں یہ آواز لگائی کہ مسلمان اپنی اصلاح کی فکر کریں، مسلمان اپنے آپ کو سنواریں، مسلمان اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹیاں پورے ملک میں قائم کی جا رہی ہیں۔ آپ کے ضلع میں بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی قائم کی گئی جس کے کنوینر مولانا محمود بیگ صاحب سیدھ مجدوم کو جس کا کنوینر بنایا گیا، مفتی انیس صاحب کو، مولانا عرفان صاحب کو ان کے معاون کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، اور مختلف علماء آپ کے علاقے کے پورے ضلع کے اس میں شریک ہوئے، اور ہمارے حضرت مفتی روشن شاہ صاحب اور دوسرے علماء اور اس علاقے کی معتبر شخصیات وہ سب اصلاح معاشرہ کی اس تحریک میں پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو منظم کیا جائے، اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی طرف سے زمینی سطح پر محنت کی جائے کہ گھر تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اصلاح کی اس نسخے کو عام کیا جائے۔ آپ سب کو اس تحریک سے جڑنا چاہیے، اور سارے علماء جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس تحریک کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں اپنا حصہ لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے حضرت قرضہ ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا اور لرزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ آپ کے عاجز گنہگار بندے ہیں، خطا کار گنہگار بندے ہیں، بہت ساری غلطیاں قصور ہم سے ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے ہمارے نام اعمال کالے ہو گئے، ہمارے دل کالے ہو گئے۔ خداوندہ ہم سب گنہگار بندوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اسی وقت ہماری بخشش فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے احسانات کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانیاں دے کر ہمیں پالا پوسا ہے، بھوکے رہ کر ہم کو کھلایا ہے، پیاسا رہ کر ہم کو پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہم لوگ حافظ عالم ہمارے ماں باپ نے تو ہر بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور ہمیں مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ امی ابو کو ہماری یاد آتی ہوگی، ہمارے ابو تکیے میں
منہ چھپا کر رات کو رو لیتے ہوں گے، صبح آنکھوں میں سرخی دیکھ کر گھر کے لوگ پوچھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ سر میں درد تھا، رات کو نیند نہیں آئی، چھپا لیتے ہوں گے کہ مجھ کو میرے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، مجھ کو میرے لقب جگر کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ صبح آٹا گھولتے گھولتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، اس کا بستر بھی بچھا دیتی تھی، بیمار ہوتا تھا تو خدمت کرتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کا خیال رکھتا ہوگا، کون اس کے لیے بستر بچھاتا ہوگا، کیسے وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ہماری امی کے آنسو آٹے میں جذب ہوتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کے ہمیں عالم حافظ بنایا، آپ کی مسجدوں کے مصلے پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو ان کو معاف فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما۔ اللہ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ پیارے اللہ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر جانے والوں کی یاد آتی ہے، انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، جب زمانے میں مسائل کی دھوپ کاٹتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو بے اختیار ماں باپ کی شفقت والی گود یاد آتی ہے، ان کی نصیحتیں یاد آتی ہیں، ان کا پیار یاد آتا ہے، ان کی شفقت یاد آتی ہے۔ اللہ عید کی نماز پڑھ کر انسان گھر لوٹتا ہے، بیوی بچے مل جاتے ہیں، بھائی بہن مل جاتے ہیں، مگر وہ حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر امی زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگا لیتی، اپنے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دیتی، اپنے دوپٹے سے 50 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی، کہتے بیٹا غریب مالی عیدی ہے اس کو قبول کر لو۔ اللہ انسان یہ سوچ سوچ کر روتا ہے، جانے والے واپس نہیں آتے۔ اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ پیارے اللہ ہم سب سے آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ قبر کے اندھیریوں میں اتار دیا جائے گا، آج چلتے ہیں تو 10 لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، مگر اللہ قبر میں اکیلے جانا ہوگا، آج بیمار ہوتے ہیں تو 10 لوگ بیمارداری کرتے ہیں، اللہ قبر میں کوئی ایک شخص بھی پوچھنے نہیں آئے گا۔ اللہ منو مٹی کے نیچے قبر کی چادر اوڑھ کر سو جائیں گے، اللہ اس دن سوائے آپ کی رحمت کے کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور اس دن آپ کے کرم کے آسرے کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم دنیا کے سانپ بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، قبر کے سانپ بچھو کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ اللہ ہم دنیا میں ماچس کی آگ سے جل جاتے ہیں، جہنم کی آگ پر کیسے صبر کر پائیں گے؟ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان مشکل حالات میں اہل ایمان کی مدد فرما، ان مشکل حالات میں مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اللہ آنے والے انتخابات میں اللہ ایسے لوگوں کو جو انصاف پسند و غلبہ عطا فرما، اقتدار عطا فرما، مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح شعور عطا فرما۔ اللہ اہل ایمان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، شریعت کی حفاظت کی کوششوں میں حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعلیم کو عام کرنے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کو قبول فرما، دینی علم کو عام فرما، مکاتب مدارس کے نظام کو استحکام عطا فرما۔ اللہ مکاتب مدارس میں جو علماء پڑھا رہے ہیں غیب سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما۔ اللہ کیسی قربانی دے کے یہ علماء پڑھاتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دیا ہے، قیمتی دوا ہے، عالم حافظ اپنی چھوٹی تنخواہ میں وہ دوا خرید نہیں سکتا، وہ اپنی جیب میں نسخہ رکھ کر واپس آ جاتا ہے، اور رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ تو بغیر سبب کے شفا
دینے پر قادر ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دوا کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے کرم سے تو شفا دے دے۔ اللہ کتنے علماء ہیں، کتنے حفاظ ہیں جن کی سفید پوشی کی وجہ سے لوگ انہیں اچھا خوشحال سمجھتے ہیں، مگر ان کے گھر میں ایسے اکثر حالات ہوتے ہیں کہ تو جانتا ہے اور تیرا بندہ جانتا ہے۔ پیارے اللہ اپنے کرم سے ایسے تمام خدام دین کو قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ کتنے غربت والے علاقے ہیں جہاں علماء قصبہ کرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان تمام خدام دین کو بہترین اجر عطا فرما، غیر سے ان کی ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام اہل علم کو عزت، سہولت، عافیت، نصرت، مدد نصیب فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اسی وقت معاف فرما، اللہ بھی معاف فرما، اللہ بھی معاف فرما۔ اللہ آپ کے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ جو دیتا ہے، آخر میں وہ بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ کر کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کا پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے محبوب رسول کی امت ہیں، ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بخشیں گے تو پھر کون بخشے گا؟ آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا؟ اللہ اسی وقت معاف فرما، توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، زبانوں کو سچائی عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم فرما، جب وقت آخر ہو تو کامل درجے کے ایمان پر، اپنے ذکر پر، سجدے کی حالت میں قابل رشک آسان موت عطا فرما۔ اللہ موت کے بعد آسان معاملہ فرما، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختی سے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پیارے اللہ بڑی امید لے کر آپ کے در پر آئے ہیں، اللہ آپ کی رحمت سے آس لگا کر آئے ہیں، اپنے کرم سے اسی وقت ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حال مصیبت زدہ انسانوں کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سچی خدمت کے لیے قبول فرما، وقت کے جیسے تقاضے ہوں ان کے مطابق دین کا کام کرنے کا موقع عطا فرما، ہمارے دلوں پر دین کی خدمت کی حکمتوں کو کھول دے۔ پیارے اللہ اپنی سب سے پسندیدہ خدمت ہم سے لے لے اور اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔